یہاں کیوں آتے؟ ارے قرب الہی کی منزل آج مسلم کا شرف یہ کہ وہ اللہ کی نزدیکی اور قربت حاصل کرنے کے لیے سب سے افضل سے کیا ہے؟ نماز میں سب سے نزدیکی کا سبب کیا؟ سجدہ ہے، اس کو اختیار کرتا ہے، بہترین عمل کرتا ہے کہ اللہ سے نزدیک ہوتا جائے. اور وہ معصوم فرشتے جو اللہ سے اتنے مقرب ہیں وہ اس قرب الہی کی منزل چھوڑ کر کے آل محمد کے در پہ آ رہے ہیں. عجیب بات ہے. وجہ کیا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ قرب الہی کی منزل بلندیوں کو چھوڑ کر کے، عرش کو چھوڑ کر کے، معراج کی منزل کو چھوڑ کر کے یہاں تم آ رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ یہاں کون سا فضل ہے؟ بتا دو کیوں آ رہے ہو؟ کہیں گے نادان تمہیں سمجھا نہیں. یقیناً وہاں جو تسبیح میں ہے وہ تسبیح میں مشغول ہے، جو تحلیل میں ہے وہ تحلیل میں مشغول ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع ہی میں ہے، جو سجدوں میں ہے وہ سجدوں ہی میں ہے. لیکن نادان، تجھے معلوم ہے اگر تسبیح سیکھی ہے تو آل محمد سے سیکھی ہے، اگر سجدہ سیکھا ہے تو آل محمد سے. اگر حسین نہ ہوتے تو یہ ذکر ختم ہو گیا. ذکر الہی کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، احکام خدا سے بے نیازی بڑھتی جا رہی تھی، صاحبان ایمان کے قتل کو جہاد کا نام دیا جا رہا تھا، دین کی بے حرمتی ہو رہی تھی، حلال خدا کو حرام کیا جا رہا تھا، حرام خدا کو حلال کیا جاتا تھا، محرمات سے کوئی پرہیز نہ تھا. شراب کو عمومی طور پر اتنا عام کر دیا گیا تھا کہ جب اسلام نے شراب نوشی کو حرام قرار دیا تھا وہ اس وقت حلال قرار دی گئی. ہمارا تذکرہ کرنے والوں، ہمارا ذکر سننے والوں میری سیرت کو فراموش نہ کریں. دیکھو ہم وہ ہے کہ روز عاشور برستے ہوئے تیروں میں بھی مسلح اطاعت بچھا کر کے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے بلکہ اس کے ذکر کو زندہ کرتے ہیں. تو تم آسائش و آرام میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، یہ ہماری سیرت ہے. اور یاد رکھیے عاشور کو جب ظہر کا ہنگام ہوتا ہے، ایک مرتبہ صاحب حسین نے نکاح غلط کی، کہا مولا اول وقت نماز ظہر. حسین نے کہا بے شک میرے چاہنے والوں تم نے اول وقت نماز کو یاد کیا. میں کہوں گا ہاں، یقیناً جب چاہنے والے ہوتے ہیں تو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ابھی زہیر اور سعید موجود تھے کہ حسین کو ایک چیز نہ لگ سکتا اور حسین نے نماز ظہر تمام کی اور ادھر زہیر اور سعید غش کھا کے زمین پر گرے. مولا سلام یا میں کہوں گا زہیر اور سعید تم خوش نصیب تھے کہ تم نے امام کی نماز ظہر کو تمام کرا دی، کوئی چیز حسین کو نہ لگ سکا. اے زہیر و سعید آج کے وقت اثر دیکھو کہ حسین میدان کربلا میں کبھی در خیمہ پہ جب آئے ہیں تو ایک مرتبہ ظہر کا منظر یاد آ گیا کہ ابھی تو چند لمحے سبھی موجود تھے، زہیر بھی تھے، سعید بھی تھے، مسلم بھی تھے، حبیب بھی تھے، لیکن ہائے ابھی ایک ہی لمحے میں ہمارے چاہنے والوں سے ڈیوڑی خالی ہو گئی. ڈیوڑی پر آئے ہیں رخصت عقیل کے لیے. ایک مرتبہ کبھی داہنے جانب دیکھا، کبھی بائیں جانب دیکھا، آواز دی این این علی بن اکبر، این این عباس، این این حبیب ابن مظاہر، این این مسلم ابن عقیل. جب کوئی آواز نہ آئی تو حسین نے ایک حسرت بھری آواز سے استغاثہ کیا، اے میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ حسین تمہیں آواز دے رہا ہے اور تم حسین کی آواز سے نہ بیٹھے کہتے مقصد سے کٹی ہوئی گردنیں بلند ہوئی. مولا موت سے مجبور کر رکھا ہے ورنہ آپ کی فطرت سے کبھی دلیل نہیں کر سکتے. آزادارو حسین جو فتح عقیل کے لیے آئے اور آنے کے بعد خیمے سے رخصت ہو کر کے چلنا چاہتے ہیں. عزیزان محترم اس مقام پر ایک جلیل القدر عالم نے ایک خواب دیکھا کہ فاطمہ زہرا تشریف لائی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے کافر تو ہمارے بیٹے کی رخصت عقیل کیوں نہیں کرتا؟ سامان روڈ کے کہا بابا خدا حافظ
صاحب سر شہادہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ خیمے سے آنے والی بچی سکینہ تھی. اس نے اپنے باپ کے دامن کو پکڑ کر ایک لمحہ حسرت بھری نگاہ سے یہ دیکھا کہ کیا چھوٹے بچے ٹفن کے لیے ہوتے ہیں. وہ اپنے باپ کو خاک و خون میں ڈوبا ہوا دیکھے. عزادارو حسین مقتل میں آنے کے بعد حجت تمام کی. مالی جرمی میرا جرم کیا ہے؟ حلال خدا کو میں نے حرام نہیں کیا, حرام خدا کو میں نے حلال نہیں کیا. مجھے کس جرم میں قتل کر رہے ہو؟ آواز آئی وہ گلے علی کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں. تو یہ سننا تھا کہ حسین نے اپنی پیشانی زین فرس پہ رکھ دی. اتنا گریہ کیا کہ زین فرس پر ہو گئی. بس ہر طرف سے حملے ہونے لگے, تیروں کی بارش ہونے لگی, نہلے چلنے لگے. حسین گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے, گھوڑے سے زمین پر آنا چاہتے ہیں, لیکن جس میں اتنے تیر پہ وقت ہے کہ حسین مستقیما زمین پر آ سکے, بلکہ حسین کا جسم تیروں پر کچھ دیر ٹھہرا رہا. ہاں, شبر ملون نے ایسی جسارت کی کہ حسین کا جسم زمین کربلا سے مت ہوا. سرو تن میں جدائی ہوئی. ایک منادی نے چلے دادی الا قتل الحسین بکربلا الا